موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. شروع رمضان سے کل تک ہم معراج کے بارے میں باتیں سن رہے تھے. معراج کا واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، وحدانیت. چونکہ مشرکین مکہ تو کئی ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. 360 بت تو انہوں نے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اس لیے توحید کی دعوت ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اس وجہ سے وہ لوگ مخالفت پر اترے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ معراج کے واقعے کا بھی انکار کر رہے تھے. اب یہ توحید کی دعوت کی جو مخالفت وہ کر رہے تھے، اسی توحید پر ایک اور دلیل اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو مشرکین مکہ، جس توحید کی دعوت کو تم قبول نہیں کر رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. توحید کی دعوت اور توحید کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی مثال اور نمونہ آپ کو چاہیے تو بنو اسرائیل کو تم یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایک کتاب دی تھی جس کو ہم توریت کہتے ہیں. اس توریت کے اندر بھی توحید ہی کی دعوت تھی اور شرک اس کی مخالفت تھی. توریت میں بھی یہی بتلایا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. توریت میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ بنو اسرائیل میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز کام بنانے والا مت سمجھنا، میں ہی اکیلا اللہ تمہارا کام بنانے والا ہوں، کارساز ہوں. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا. انہ کان عبدا شکورا، اور نوح تو بڑا شکر گزار بندہ تھا. یعنی تمہارے جو باپ دادا تھے وہ تو بڑے شکر گزار تھے، تم تو نوح کی اولاد میں سے ہو. تو جیسے تمہارے باپ نوح علیہ السلام شکر گزار تھے اور موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تم بھی ان کے جیسے بنو. تم کس وجہ سے شرک کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں ایک لفظ آیا بنی اسرائیل. پورے عالم کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اس کو اگر سمجھنا ہو شارٹ کٹ میں تو ہم اس کو 8 حصوں پر تقسیم کریں. دنیا کا پہلا دور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام پر ختم ہوا. دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوا. تیسرا دور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. چوتھا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. پانچواں دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بعد کا دور حضور سے لے کر آج تک، اور آخری دور یہاں سے لے کر قیامت تک. اس طریقے سے اگر ہم دنیا کے دور کو سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے کائنات بسائی، دنیا بنائی اس وجہ سے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. توحید
کسی کو اس کا شریک اور پارٹنر نہ ٹھہرایا جائے، اور اپنی عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو پیدا فرمایا، ان کو زمین پر بھیجا، اور ان دونوں کے ذریعے ایک نسل چلائی انسانوں کی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ان انسانوں کا نبی بنایا۔ نبیوں کا کام تھا لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا، یعنی یہی توحید کی دعوت دینا۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے انسانی نسل بڑھی۔ جب بستی بڑھنے لگی تو لوگ دور دراز کے علاقوں میں بسنے لگے۔ یہ سب تھے ایک ہی ماں باپ کے اولاد، پھر بڑھتے بڑھتے الگ الگ علاقوں میں بس گئے، اور بہت زیادہ بستی بڑھی تو بہت دور دور کے علاقوں میں رہنے لگے، اور کئی کئی زمانے تک آپس میں ملنا اور جمع ہونا نہیں ہوتا تھا۔ ملنا اور جمع ہونا اس طور پر ہوتا تھا کہ کبھی کسی بات پر، کسی ٹاپک پر لڑائی ہو جاتی تو لڑنے کے لیے میدان میں جمع ہوتے، لیکن وہ لوگ وہاں تک بھول چکے تھے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کے بیٹے ہیں۔ بستی بڑھتی گئی، دنیا بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی اخیر میں کچھ شرک اور بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اس دنیا سے پھر تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے۔ پھر وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، جس کو ہم دوسرا دور شمار کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری بڑھی۔ دراصل ہوا کیا کہ شیطان نے نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو ورگلایا، ان کو گمراہ کیا۔ کس طریقے سے گمراہ کیا؟ بہت باریک طریقے سے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ بہت اچھے لوگ تھے، تم ایک کام کرو، کم سے کم ان کی تصویریں اپنے گھروں میں لٹکا لو۔ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی شکل و صورت کے پتلے بنائے، ایک مدت تک ان کو اپنے گھروں میں رکھا۔ اب جنہوں نے رکھا ان کی جو اولاد تھی وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی کہ ان پتلوں کو اگربتی کرتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ جب وہ پتلے بنانے والی نسل دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی نئی نسل آئی دنیا میں، وہ بڑے ہوئے تو ایک قدم وہ اور آگے بڑھے۔ انہوں نے باقاعدہ ان بتوں کی پوجا چالو کر دی، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ کے نیک بندوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کو ملا کر گھال میل کرتے ہیں، سب گڈ گڈ کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک بندے تھے ان میں سے 5 نام مشہور تھے جن کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ بہت نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے۔ شیطان نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، لوگوں نے ان کے پتلے بنائے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ یہ 5 نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 5 اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور شیطان کے ورگلانے سے نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی نئی، انہوں نے ان کے پتلے بنائے اور ان کی پوجا چالو کر دی۔ شرک شروع ہو گیا، اور شرک کی بیماری اتنی پھیلی کہ شرک کی اس گندگی کو دور کرنے میں ایک لمبا زمانہ لگ گیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سارے 900 سال تک بت پرستی سے روکتے رہے۔ ایسی جڑ پکڑ لی تھی بت پرستی نے، شرک، اللہ کے ساتھ نیک بندوں کو بھی معبود بنا کر اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ سارے 900 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، محنت کی، تو بھی چند لوگ ہی توحید پر واپس آئے، باقی جو قوم تھی وہ تو بت پرستی میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، توحید کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے تمام بت پرست لوگوں کو ختم کر دیا، تمام کو، پوری دنیا کو پاک کر دیا ان سے۔
اور جب سیلاب کے ذریعے اور آسمانی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ایک کشتی بنائیے اور اس میں آپ بھی سوار ہو جائیے اور جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی ساتھ میں سوار کر لیں۔ تو وہی لوگ اس زمانے میں بچے طوفان سے جو مسلمان تھے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ باقی جتنے لوگ تھے، اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ اس زمانے میں یہ جو ابھی کی دنیا ہے وہ پوری دنیا میں انسان نہیں بستے تھے، اتنی زیادہ آبادی اور بستی اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو جتنے لوگ تھے بت پرستی کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو ختم کر دیا، یہ دوسرا دور ختم ہوا۔ اب یہ جو کشتی میں بچ گئے تھے ان میں سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پھر سے بسایا، ہم بھی انہی کے اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام بچے تھے، بعد میں کشتی سے جب نیچے اترے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی 3 اولاد ہیں جو مشہور ہیں، شام، حام اور یافیس ان کے نام ہیں، اور ان میں سے یہ سلسلہ نسل چلا ہے۔ پھر ایک لمبی مدت تک زمانہ چلتا رہا، انسان دنیا میں آتے رہے، آبادی بڑھتی رہی۔ یہ تاریخ جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ تو ہے لیکن بہت زیادہ گارنٹی والی نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوئے، ان کا دور آیا، وہاں سے تاریخ بہت محفوظ ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا، یعنی اس وقت دنیا میں جتنی آبادی تھی ان تمام کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، اور امام ہونے کے ناطے، پیشوا ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دیں گے۔ پھر سے پہلے جو شرک اور بت پرستی کی گندگی تھی اللہ نے وہ تو طوفان کے ذریعے صاف کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ اب نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو امام بنایا جا رہا ہے، آپ توحید کی دعوت سب جگہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور سب سے پہلے وہ تو عراقی تھے تو عراق میں توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ وہاں جب دیکھا کہ توحید کی دعوت اب پھیل چکی ہے تو وہاں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر ملک شام گئے، سیریا، فلسطین کے علاقے میں، وہاں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسب میں 2 اولاد ہیں مشہور، اور انہی سے پھر آگے نسل چلی ہے، ایک اسحاق علیہ السلام ہے اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ تو فلسطین ملک شام جب پہنچے تو وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا کہ اب میں یہاں سے بھی آگے جا رہا ہوں، یہاں جو توحید کی دعوت دینی تھی وہ میں نے دے دی، میرے بعد یہ ذمہ داری آپ کی، حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ وہاں ان کو خلیفہ بنایا۔ پھر وہاں سے ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کی طرف گئے، حجاز کی طرف گئے، وہاں پر آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا، اور آپ کی محنت سے توحید کی دعوت سب جگہ پھیلنے لگی۔ پھر وہاں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو وہاں کا خلیفہ مقرر کیا کہ عرب میں اور حجاز میں توحید کی دعوت کی ذمہ داری آپ کے حوالے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے توحید کی دعوت پھر سے چلائی دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹوں سے نسل چلی، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور یہ امامت کی جو لگام تھی، امامت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، اسحاق کے ہاتھ میں۔ اسی لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کم و بیش 4000 انبیاء کرام پیدا ہوئے، امامت کا سلسلہ ان میں چلا۔ اب یہ امامت کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی دولت تھی جو ان کو دی گئی۔ اب اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ایک نبی ہوئے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ یہاں سے سمجھیے بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک پیارا نام تھا اسرائیل، جیسے ہم بچے کا نام کچھ اور رکھتے ہیں اور پیارا نام دوسرا رکھتے ہیں، گڈو رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، نام الگ ہوتا ہے لیکن پیار والا نام بھی الگ ہوتا ہے۔ تو ان کا نام یعقوب تھا لیکن ایک پیار والا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل میں سے اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔
تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12، ان میں سے ایک تو یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، اور دوسرے 10 تھے۔ ان باقی 10 کے اندر ایک کا نام یہودا تھا، یہودا۔ جب بھی بنی اسرائیل بولا جائے تو ہمیں فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ اس بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے جو نسل چلی تمام ہیں، تمام بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، بنی یعنی اولاد، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے جتنی نسل چلی سب کو کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل۔ لیکن 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس کی نسل نے اور اس کے ماننے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا جو نسب جا رہا تھا اس کو کٹ کر کے یہودا سے چالو کیا کہ اپنے آپ کو وہ یہودی کہنے لگے، حالانکہ ان کو ابراہیمی کہنا چاہیے تھا اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یا اسحاقی کہنا چاہیے تھا اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یا یعقوبی کہنا چاہیے تھا اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے تمام نسبتیں ختم کر دی اور یہودی اپنی نسبت قائم کی۔ یہاں سے بنے ہیں یہودی، یہودا کی اولاد۔ یہودا ہے لڑکا کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کس کے لڑکے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے لڑکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ یہ جو خاندان تھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا، جس کے اندر کم و بیش 4000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان پر اللہ رب العزت کا ہمیشہ ایک کرم رہا کہ نبوت کا سلسلہ انہی کے نسل میں، انہی کے خاندان میں جاری رہا۔ اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں بنی اسرائیل وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، یعنی نبوت میں نے تمہارے خاندان میں چلائی تھی، یہ بہت بڑا انعام تھا۔ اب یہ جو انعام ملا اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اس کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، لیکن ان یہودیوں نے آگے چل کر اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو یہ جو نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں چل رہا تھا، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں چل رہا تھا، جب انہوں نے ناقدری اور ناشکری کی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا اور آپ نے مسجد اقصی میں سب کو نماز پڑھائی، یہ سب سے بڑا اعلان تھا اس بات کا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو بنو اسحاق میں چل رہا تھا وہ آج سے ختم، اور اب سے یہ سلسلہ بنو اسماعیل میں چلے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں۔ تب یہ پورا چینج ہو گیا، نبوت کا سلسلہ جس خاندان میں چل رہا تھا وہ سلسلہ ادھر ختم کر دیا گیا اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں شروع کیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہی میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ نبوت کا سلسلہ خاندان میں چلنا بہت بڑی نعمت تھی، لیکن ناشکری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت لے لی، چھین لی، اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں نسب میں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اب بنو اسرائیل جو تھے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، وہ بھی جب تک دین پر قائم رہے اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ نافرمان تھے، وہ بھی بہت اللہ والے ہوتے تھے، اپنے زمانے کے سچے اور پکے مسلمان ہوتے تھے۔ جب تک وہ دین پر جمے رہے اللہ نے بہت نوازا۔ انہی بنو اسحاق کے اندر، اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے اندر، یعنی بنو اسرائیل کے اندر سلیمان علیہ السلام بھی آئے۔ ان کے زمانے میں بیت المقدس کو بنو اسرائیل نے اپنا قبلہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت فتوحات دی۔ بیت المقدس کا ان کو ولی بنا دیا، متولی بنا دیا، ان کے ہاتھ میں آ گیا بیت المقدس، مسجد اقصی کے متولی یہ بن گئے۔ جب تک وہ دین پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، بہت ترقی دی، لیکن جب وہ بگاڑ پر آ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر نعمتیں ان سے چھین لی، ان پر طرح طرح کے عذابات بھی آئے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے بادشاہوں نے آ کر ان پر حملے بھی کیے۔ بیت المقدس مسجد اقصی کو بھی تہس نہس کر دیا، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ آئندہ کل جانیں گے۔ خیر، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بھی بے انتہا تھی۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ یہ ظلم یوں ہی نہیں ہوا تھا،
بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر ہوا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس ان کے ہاتھ میں تھا، یہ کیپٹن تھے، یہ متولی تھے۔ اس کے بعد بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ظالم بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بیچے گئے، پھر قید خانے میں رہے، پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ بن گئے، تو ان کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، جن کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ سب پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چلے گئے تھے۔ اب مصر میں گئے تو ان کا خود کا بھائی بادشاہ ہے، یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے، بادشاہ کی طرف سے طاقت حاصل تھی، مدد حاصل تھی۔ انہوں نے شروع میں تو مصر میں جا کر ایمان پھیلایا، دین پھیلایا، اسلام پھیلایا، اور ایک بہت بڑی تعداد مصر کی ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن جب ایک لمبا زمانہ گزرا تو یہ بنی اسرائیل خود دین کے راستے پر سے ہٹ گئے، اور پھر ایسے ہٹے کہ خود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک کے نبیوں کو بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ۔ 4000 انبیاء کرام آئے تو یہ لوگ اتنی بدبختی پر اتر آئے کہ جو انبیاء کرام ان کو دین کی دعوت دینے کے واسطے آتے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ ایسی سرکشی کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ فرعون کا غلام بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے ان کو واپس ملک شام لے گئے اور وہاں ان کو آباد کیا۔ خیر، یہ دنیا کی تاریخ سمجھنے کے لیے کچھ نکات تھے جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ 1-2 دن تک ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا، اور قرآن میں ہم کئی مرتبہ بنو اسرائیل سنتے ہیں، تو بنو اسرائیل کا لفظ جب بھی آئے ہم سمجھ جائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور ان 12 بیٹوں سے جتنی نسل چلی وہ بھی بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ لیکن ایک بیٹا اس میں جو تھا یہودا نام کا، اس کی جو نسل چلی انہوں نے پھر اپنے آپ کو بنو اسرائیل سے کاٹ کر یہودی کر دیا۔ آج کے دور میں بھی یہودی موجود ہے اسرائیل کے اندر، اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی انہی کی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی اور مشرکین۔ پہلے نمبر پر یہود، دوسرے نمبر پر مشرک۔ تو اسرائیل چھوٹا سا ہے، یہودی ملک ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیران اور پریشان کرتا ہے۔ اور پھر مشرکین، ان کے ظلم و ستم سے تو ہم بھی 2-4 ہیں۔ مشرک ہماری جو قوم ہے، بتوں کی پوجا کرنے والی، ان دونوں کو مسلمانوں سے بہت دشمنی اور عداوت پہلے سے ہیں اور چلتی رہے گی، اور اسی وجہ سے ان دونوں کو بنتی بھی بہت ہے آپس میں۔ ہمارے والوں کو اور اسرائیل والوں کو بہت بنتی ہے، ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں، سینوں میں ہمارے خلاف دشمنی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ خبر ہے تم وہ ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولاد میں سے ہو، اور جب تم ان کی اولاد ہو تو وہ تو نیک بندے تھے، نوح علیہ السلام تو نیک بندے تھے، وہ تو شکر گزار تھے، تم کیوں نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کیوں کرتے ہو؟ اتنا بڑا نبی تمہارے درمیان ہم نے بھیجا ہے، تم اس کی قدردانی کرو۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو کہ نبوت کا سلسلہ ہم نے چلایا تھا پھر چھین لیا۔ اگر مکہ والوں تم بھی ناشکری کرو گے تو تم سے بھی یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت تنبیہ فرماتے ہیں اور فرمایا انہو کان عبدا شکورا، تم جن کی مخلوق ہو، جن کی اولاد ہو نوح علیہ السلام کی، وہ تو بہت بڑے شکر گزار بندے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ شکر کیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد فارغ ہو کر اللہ کا شکر، سونے سے پہلے سو کر اٹھے تو اللہ رب العزت کا شکر، کپڑے پہنے تو اللہ رب العزت کا شکر۔ اور شکر توحید ہی کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کون کرے گا؟ جو ایک اللہ کو مانے گا، ورنہ جو مشرک ہیں ان کے تو کئی کروڑوں معبود ہیں، کئی کروڑوں خدا ہے، وہ کس کا شکر ادا کریں گے؟ اس لیے شکر گزار ہمیں بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے تھے اور آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تھا کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ سے اگر اتفاق سے کوئی غلطی ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں بھی چاہیے، آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے رکھی، ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔
دوسرا بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، آخری نبی کا امتی، کہ اس امت کی اگلی امتوں پر بہت فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں۔ اگلی امتوں کو ہزار ہزار، دو دو، تین تین ہزار سال کی زندگیاں دی جاتی تھیں، ان کے مقابلے میں ہماری زندگیاں 60 اور 70 سال کے بیچ میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی 1000 سال تک زندہ رہے گا تو کتنی نیکیاں کرے گا، لیکن یہی امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا فرد اگر 50-60 سال کی زندگی میں نیکیاں کر لیں تو اس کا ثواب 1000 سال عبادت کرنے والوں کے ثواب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی۔ یہ انعام ہے اللہ رب العزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے لیے 120 صفیں لگے گی، جنتیوں کی جو صفیں بنائی جائے گی، لائنیں بنائی جائے گی، 120 ہوگی، اس میں سے 80 صفیں تو اس امت کی ہوگی۔ کتنا اعجاز! جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور دوسری قوموں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا اور نبیوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، امت سے پوچھیں گے کہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تمہاری طرف، انہوں نے میری دعوت تم تک پہنچا دی تھی، تو وہ امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی، نہ کہے گی نہیں انہوں نے دعوت نہیں دیا، اور وہ بیچارے نبی کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں موقع دیں گے کہ تم کیا کہتے ہیں، تو یہ امت گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنی امتوں کو دعوت دے دی تھی۔ تو پھر ان کو سوال ہوگا کہ تم تو تھے بھی نہیں ہمارے زمانے میں، تو تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا، اور ہمارے نبی جو بھی بتاتے ہیں صحیح بات، وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا کہ اگلے نبیوں نے اپنی امت کو دعوت دے دی تھی، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم کو تمہارے نبیوں نے دعوت دے دی تھی، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بعد میں آنے والے ہم گواہ بنیں گے اگلی امتوں کے خلاف، نبیوں کے حق میں ہم گواہی دیں گے، یہ بھی فخر کی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت۔ اگلی جو امتیں آئیں ان کا نام یہودی، عیسائی، وہ اللہ نے نہیں رکھا، یہودی یہودا کی اولاد نے رکھا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے رکھا، بعضوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہہ دیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام تو اللہ نے رکھا، هو سماکم المسلمین، اللہ رب العزت نے ہمارا نام رکھا۔ یہ کچھ کم انعامات ہیں ہمارے پر اللہ رب العزت نے۔ اب انعاموں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں ایمان دیا، آخری نبی کا امتی بنایا، ہم اس دعوت کے پرچم کو اٹھائیں، اس جھنڈے کو اٹھائیں اور اس دعوت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ جو ہمیں دولت ملی اس کا صحیح معنی میں شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا احساس نصیب فرمائے، اور ذمہ داری پوری کرنے کے واسطے اپنا جان، مال، وقت سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔